السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نبی جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اگر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔
میرے پیارو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں، بے شمار ہم پر انعامات کیے ہیں، اور نعمتیں دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو لینے والا بھی اللہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں، میرے بندو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، بدن کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، اور نعمتیں دینے کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، اگر میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے، تو اللہ فرماتے نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میرے بندو اگر میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملی اور تم نے اس نعمت کی ناقدری کر لی، اللہ فرماتے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، ان عذابی لشدید، پھر اللہ فرماتے میرے بندو تمہیں میرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں کا قدردان بنائے۔ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے پیاروں مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر بات آپ کی خدمت میں رکھنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون بھر جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائے، زندگی کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائے۔ اس وقت امت جن جن حالات سے گزر رہی ہے، جن جن پریشانیوں کا سامنا اس امت نے کیا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا 2020 گزر گیا، 2021 گزرنے کو ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، وہ سوائے پیدا کرنے والے اللہ کے کوئی جانتا بولو نہیں ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا بولو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے پیارو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن میرے پیارو یہ دنیا کی زندگی میں جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ماں باپ کی اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے یعنی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا؟ لیکن میرے پیارو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا ہے، جتنے حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے یہ پریشانیاں، یہ حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جتنے بگڑے ہوئے حالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے موافق اللہ کے فیصلے ہو، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہماری جو خواہش وہی ہمارا اللہ ہماری خواہش کو پوری کر دے وے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، اللہ کچھ چاہتے ہیں، ہم کچھ چاہتے ہیں، ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی، لیکن ہم اپنی زندگی تو منمانی گزار رہے ہیں اور اللہ سے نصرت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارو، یہ کورونا وائرس کا زمانہ آپ کے علاقے میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا سے صرف معمولی سردی سے دنیا سے چلے گئے، کوئی بیماری نہیں تھی، معمولی سردی ہوئی دنیا سے چلے گئے۔ کئی لوگ ایسے جو معمولی کھانسی میں دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ ایسے ہیں جو معمولی بخار میں دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میرے پیارو، اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہم جب کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اب دنیا میں رہنے والا ہر انسان، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے میں پریشان ہوں، اور کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے رزق کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی بچوں کے معاملے نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی اولاد نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے فلانی پریشانی، مجھے فلانا دکھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات فرمائی، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو درست کر سکتے ہیں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، اعمال بگڑتے ہیں، پھر طرح طرح کی پریشانیاں اللہ پاک سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، جب تمہاری سواری شرکس ہونے لگے، یعنی تمہاری سواری تمہارے تابع نہ رہے بلکہ شرکسی کرنے لگے، تو اپنی سواری کو قصوروار نہ ٹھہرانا، بلکہ زندگی میں کوئی عمل دیکھ لینا۔ تم زندگی میں کوئی عمل ایسا کر رہے ہو جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے تمہاری سواری کو شرکس بنایا ہے، چاہے اولاد کے متعلق پریشانی ہو، چاہے بیوی کے متعلق پریشانی ہو، چاہے رشتہ داروں کے متعلق پریشانی ہو، کوئی کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ہر ایک کو اس کے گناہ پریشان کرتے ہیں، ہر ایک کو اس کی نافرمانیاں پریشان کرتی ہیں، اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، بلکہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، اللہ آسمان پر معاف کرے گا، زمین پر پریشانی اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ تو کیا فرمایا؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم،
تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا، ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول گئے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان کا اپنے مسلمان ہونا بھلانا یہ حالات کو پیدا کرنے کا نتیجہ ہوا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے ڈر سے اگر ہم نے نماز کے اوقات میں دکانوں کو بند کیا ہوتا تو ہرگز حکومت کے ڈر سے دکانیں بند کرنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن خیر میرے پیارو، اللہ سے ہم معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آج آپ کو اسی مجلس میں ایک زبردست عمل بتلانا چاہتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عمل میں اپنی طرف سے نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو بتلایا ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن بولو جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن میرے پیارو، حالات سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، کرنے دھرنے والا کون بولو؟ ایک اللہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ نصیب فرمائے، اللہ جلد سے جلد مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور علماء جانتے ہیں ایسی بیماری کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، جسم میں کمزوری آ چکی ہے، کھڑے ہونے کی بولو طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جب ہم پڑھیں گے اور جب سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ بھی عظیم سنت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کا حال معلوم کر لیا کرو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یعنی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی صبح میں کسی مسلمان کی، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اور حدیث شریف میں لکھا شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کل قیامت میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا، تو نے میری کیوں خیر خیریت کو معلوم نہ کیا؟ اللہ رب العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے یہ بات کہیں گے تو وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ ارے آپ تو بیماری سے پاک ہیں، ارے آپ تو بیماری سے محفوظ ہیں، آپ کی ذات تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا۔ خیر میرے پیارو، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا یہ بیماری کے دن ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، ارے پورا بدن کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور میرے پیارو ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، بولو بے شک۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اور تکلیف میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اور فرشتے اللہ کی معصوم جماعت جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی نافرمانی نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی، بولو بے شک، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دن بدن ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، آخرت بالکل قریب آتی چلی جا رہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور فرمایا انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، ارے کسی کی زبان سے برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، اپنی کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنے والا ہے۔ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ اور صحابی کا یہ ایمان ہے دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ حدیث شریف میں لکھا علماء جانتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود، مسلم شریف میں بھی روایت موجود، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو، ارے ایسی دعا نہ مانگو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے، بولو نہیں ہم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، نہ ہم گرمی کے موسم میں گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ سردی کے موسم میں سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور بیماری کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بتاؤ آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، بس اسی پر بات ختم انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی
حکیموں کی حکمت میں وہ پاور، وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی پاورفل چیز، دعا مومن کے لیے ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے۔ ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے یاد اکثر کو ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک کاروبار کی تنگی میں مبتلا ہے تو عافیت کے ساتھ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ پاک قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ عافیت کے ساتھ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ تو پوری فرمائے گا۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اکثر کو یاد ہوگی، اگر یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ارے کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اکثر کو یاد ہے، ہم نے بہت سی مرتبہ یہ دعا پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے دعا کا ترجمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ جس کی دنیا اللہ بہتر بنائے اس کی کوئی دنیا اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی اولاد کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کی دنیا بہتر بن گئی، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، اس لیے کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، یعنی آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کا اللہ پاک جذبہ نصیب فرمائے گا، اور برائیوں سے بچنے کے اللہ پاک طاقت نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کے لیے دنیا کی زندگی میں اعمال صالحہ کرنا آسان فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کے اللہ ہم سب کو طاقت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، چونکہ یہ آپ کا درس قرآن کا دین تھا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم سے محبت، بولو یہ کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے۔ جو اللہ کے قرآن سے محبت رکھتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی ذات سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں باتیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ اگر ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا علم، قرآن کریم کا علم، یہ اللہ کا خود علم ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہمارے حضرت مفتی صاحب نے یہ درخواست کی کہ چونکہ آج درس قرآن کا دین ہے، اور اتنی دیر درس قرآن ہوتا، جتنی دیر درس قرآن ہوتا ہے اتنی دیر کچھ باتیں مختصر سن لیتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مسجد زیتون مرکز میں اللہ پاک نے جیسے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔
تو میرے پیاروں قرآن کریم سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے ہم انگلش زبان میں کوئی پیغام ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، انگلش زبان نہیں آتی اور کسی ماہر کو بتلاتے ہیں، دیکھو فلانی جگہ سے مجھے فلانا پیغام پہنچا ہے، اس پیغام میں مجھے کیا بتلایا گیا ہے، کیا میسیج دیا گیا ہے۔ یہ 1450 سال پہلے عربی زبان میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت پیغام ہم تک پہنچایا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی غفلت کا یہ حال ہے، مسلمانوں کے اکثر لوگ بلکہ 99% لوگ علماء کرام کو چھوڑ کر 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے مطلب کو بھی نہیں جانتے کہ نہ ترجمے کو جانتے ہیں، تو کم سے کم جانتے نہیں تو جاننے والوں کی مجلس میں جا کر تو قرآن کریم کو سمجھ سکتے کہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیشہ قرآن کریم کے درس کو بھی توجہ سے سنتے رہیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔